بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو کمیل ابن زیاد کا مختصر تعارف بتاتا ہوں۔ کمیل ابن زیاد امام حضرت امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے ان با وفا ساتھیوں میں سے ایک تھے جنہیں فقط امیر المومنین حضرت مولا علی علیہ السلام کی محبت میں شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ شخصیت تھے جنہیں امیر المومنین حضرت مولا علی علیہ السلام نے کئی علوم اور دعائیں عطا کی تھیں۔ کمیل جنگ جمل، صفین اور نیرواں میں امیر المومنین حضرت مولا علی علیہ السلام کی رکاب میں جنگ لڑے، تاہم سن 40 ہجری کو امیر المومنین حضرت مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کمیل گمنامی کی زندگی میں چلے جاتے ہیں اور تقریباً 80 ہجری تک وہ تاریخ کے اوراق میں کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ تاریخ میں ان کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ ایک مفروضہ قائم کیا جاتا ہے کہ کمیل کو عبید اللہ ابن زیاد نے زندان میں ڈال دیا تھا، مگر اس کی کوئی تاریخی سند نہیں ملتی۔ کمیل تقریباً 40 سے 42 سال تک گمنامی کی زندگی گزاری۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس دوران واقعہ کربلا ہو جاتا ہے، تب بھی کمیل کہیں نظر نہیں آتے۔ واقعہ کربلا کے بعد اقتدار کی رساکشی شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک آپ کی عمر 84 برس ہو جاتی ہے اور مسند اقتدار پر حجاج ابن یوسف جیسا ظالم و جابر شخص آ جاتا ہے، جو مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کو چن چن کر شہید کرتا ہے۔ تاریخ میں حجاج ابن یوسف کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ظالم اور جابر ترین افراد میں سے ایک تھا، جس نے 30,000 مردوں اور 20,000 خواتین کو بغیر چھت والی جیلوں میں ڈال دیا تھا۔ ان 50,000 میں 3,000 ایسے مرد و خواتین قیدی بھی تھے جن کے تن پر کپڑے نہیں تھے۔ یہ اسیر کھلے آسمان تلے ہر موسم کی شدت برداشت کرتے تھے، گرمی ہو یا سردی یا بارش۔ جیلوں میں پڑے ان اسیروں کو موسم کی شدت برداشت کرنا پڑتی تھی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ کوفے کی ایک عورت اپنے بیٹے سے جیل ملنے آئی تو وہ بیٹے کو نہ پہچان سکی اور کہا کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ اس کا بیٹا سیاہ رنگت والا نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ رونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا بیٹا والدہ کو بتاتا ہے کہ وہ ہی اس کا بیٹا ہے، جو گرم موسم کی وجہ سے اس حال میں پہنچ گیا ہے۔ خیر بات کمیل ابن زیاد کی ہو رہی تھی، جو 80 ہجری تک غائب رہے، یہاں تک کہ حجاج بن یوسف نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ ناکامی پر حجاج نے کمیل کے قبیلے نخوی کے لوگوں کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ کئی افراد کو اٹھا لیا گیا اور یہاں تک حجاج نے دھمکی دے دی کہ اگر کمیل سامنے نہ آئے تو نخوی قبیلے کے لوگوں کو اس کے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے، جس پر کمیل ابن زیاد نے سامنے آنے کا فیصلہ کیا، جس پر لوگوں نے کمیل سے کہنا شروع کر دیا کہ حجاج کی دشمنی فقط آپ کے ساتھ ہے، قبیلے والوں کو کچھ نہیں کہے گا، آپ کیوں
اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال رہے ہو، جس پر کمیل گویا ہوئے اور اب بہت ہو گیا۔ جو شخص میرے آقا اور میرے استاد امیر المومنین حضرت مولا علی علیہ السلام کی توہین کرتا ہے اور میں اپنے آپ کو چھپاتا پھروں، یہ حجاج توہین کرنے والا ہوتا کون ہے؟ حجاج بن یوسف کہتا ہے کہ کہاں ہے ابو تراب امیر المومنین علیہ السلام سے محبت کرنے والا؟ اس دوران کمیل اس وقت کو یاد کرتا ہے جب وہ 400 فوجیوں کے ساتھ معاویہ بن ابو سفیان کے لشکر سے لڑنے جا رہا ہوتا ہے اور اسے امیر المومنین حضرت مولا علی علیہ السلام کا خط موصول ہوتا ہے۔ کمیل خط کے متن کو ذہن میں دہراتا ہے اور پھر سامنے آ جاتا ہے، جس پر حجاج کے فوجی اسے پکڑ لیتے ہیں۔ جب کمیل کو حجاج کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے تو وہاں پر موجود تلوار اٹھائے جلاد رونے لگ جاتا ہے۔ کمیل کو یقین ہو جاتا ہے اس کی موت اب یقینی ہے۔ اس دوران حجاج اور کمیل کے درمیان جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ حجاج کہتا ہے کہ تو جناب ہیں کمیل ابن زیاد۔ کمیل فرماتے ہیں جی میں کمیل ہوں۔ حجاج کہتا ہے میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ جب تم جوان تھے اس وقت ہم خلیفہ حضرت عثمان کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے۔ کمیل فرماتے ہیں جی وہ میں ہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے۔ حجاج کہتا ہے میں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ معاویہ کے خلاف باتیں کرنے والوں میں بھی تم شامل ہو۔ کمیل فرماتے ہیں جی میں ہی ہوں۔ حجاج کہتا ہے میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ تم امیر المومنین حضرت مولا علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہو، تم ابو تراب سے محبت کرتے ہو۔ کمیل جی میں ابو تراب امیر المومنین حضرت مولا علی سے محبت کرتا ہوں۔ حجاج کہتا ہے تم اپنے امیر المومنین حضرت مولا علی علیہ السلام سے ناطہ توڑ دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ کمیل فرماتے ہیں تم مجھے امیر المومنین حضرت مولا علی علیہ السلام سے ناطہ توڑنے کا راستہ دکھا رہے ہو۔ میں امیر المومنین حضرت مولا علی علیہ السلام کا ماننے والا ہوں اور مانتا رہوں گا۔ میرے امام نے فرمایا تھا کمیل تمہیں مار دیا جائے گا، اب تم کیا چاہتے ہو کہ میرے قتل کے بعد تمہارے فیصلے کا دن آ جائے گا؟ حجاج کہتا ہے اپنی زندگی کی بقا کے لیے اب تمہارے پاس وقت ہے کہ امیر المومنین حضرت مولا علی علیہ السلام سے رشتہ ناطہ توڑ دو۔ کمیل نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا کہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن امیر المومنین حضرت مولا علی علیہ السلام کو نہیں۔ یہاں تک کہ کمیل نے امیر المومنین حضرت مولا علی علیہ السلام سے محبت پر اپنا سخت موقف قائم کر لیا، جس کے ساتھ ہی حجاج بن یوسف نے جلاد کو حکم دیا کہ کمیل کا سر تن سے جدا کر دو۔ یوں 84 سال کا کمیل محبت امیر المومنین حضرت مولا علی علیہ السلام میں درجہ شہادت پر فائز ہو جاتا ہے۔ شہادت کے بعد کمیل کو نجف و کوفے کے درمیان مقام سنویہ دفن کر دیا گیا۔ اسی مقام پر کمیل کے ساتھ ہی مشہور حدیث در الشمس جناب جویریہ بھی مدفن ہیں۔